عوام پاکستان صرف آئین کی بات کرتی ہے. ملک میں جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے جمہوریت کی, پارلیمان کی. اگر یہ نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. اور آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک میں کہ حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں, کیونکہ ہم نے جمہوری اور پارلیمانی قدروں کا احترام نہیں کیا. ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم نے نہیں کیا. اب تو سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہرحال یہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. وفاقی حکومت میں کابینہ بھی شامل ہوتی ہے, جس کے ذریعے انہوں نے اختیار دے دیا گریڈ 18 کے ISI کے افسران کو کہ وہ جو سیکشن 54 ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت ان کو اختیار دے دیا کہ وہ کسی کے بھی کال, میسیجز, ٹیپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. سرویلنس ان کو اجازت دی گئی اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی, کہاں گئی. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور پورے دنیا میں یہ معاملات اب چونکہ جب 1996 کا ایکٹ بنا تھا اس وقت صرف آپ ٹیلی فون سے, نئے موبائل آئے تھے, تو آپ ٹیلی فون سے صرف کال کر سکتے تھے یا میسج بھیج سکتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ 1996 کا ایکٹ جو بنا تھا, یہ جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی اس وقت یہ آیا تھا. اس کا مقصد پرائیویٹائزیشن کو پروٹیکشن دینا تھا. اور جو اس میں حکومت کے معاملات تھے, یہاں وہ NTC بھی بنی تھی, دیگر معاملات بھی ہوئے تھے. لیکن آج جو اس کے تحت, اس ایکٹ کے تحت جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, یہ سراسر آئین کی بھی اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 14 آئین کا آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے, جسے ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں. آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے, رائٹ ٹو فری اسپیچ. ان پر آئین کے تحت ہی قانون کے مطابق آپ قدغن لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر سیف گارڈز بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ قدغن خرابی میں تبدیل نہ ہو جائے. جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز آپ امپوز کریں, لیکن ریسٹرکشنز کا مقصد ہونا چاہیے اور ریسٹرکشن جو ہیں وہ خرابی کا سبب نہیں بننے چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی لا بھی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن حکومت کا جو کابینہ کا فیصلے سے آتا ہے وہ آئین سے متصادم ہو سکے یا قانون سے متصادم ہو سکے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جلدی عجلت کون سی تھی؟ یہ ایسا معاملہ ہے, بہت حساس معاملہ ہے, آئین کا معاملہ ہے, فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہے, کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی کا معاملہ ہے. تو عجلت کیا تھی, سیکریسی کیوں تھی کہ ایک دن پتہ چلا جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا؟ کب یہ آیا کیبنٹ کے ایجنڈے پر, کب کیبنٹ اس کو اپروو کیا, وہاں کوئی ڈبیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنا حساس معاملہ پارلیمان میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ جس ایکٹ کے تحت آپ نے کیا پارلیمان نے ہی پاس کیا تھا. اس وقت معاملات اور تھے جس کا میں آگے ذکر کر دوں گا. لیکن یہ اجلت, یہ خفیہ پن, یہ کس, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سیکشن 54 ہے یہ ایک, اس کو ہم کیچ آل فریز کہتے ہیں قانون کے اندر. یہ اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی لا اور اینی رول, ہم یہ رول ریگولیشن بنائیں گے, ہم جو مرضی کریں, یہ ہم لکھ دیتے ہیں. اور اس وقت چونکہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا معاملہ تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم جب پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو سسٹمز ہیں ان کو ہم ایکسیس کر سکیں, تو اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا. اب ایشو کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ جب یہ ایکٹ بنا 96 کا, جس کا یہ سیکشن کا ریفرنس دیا گیا ہے, اس میں اس وقت صرف کالز اور میسیجز ہوا کرتے تھے, آپ ان کو انٹرسیپٹ کرتے تھے. آج حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے شاید کہ ٹیلی فون ہم سب کی زندگی بن چکا ہے. یہ جو ہم جیب میں رکھتے ہیں یہ ڈیوائس, یہ آج ہماری زندگی. آپ کبھی سب میں اس میں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے گھنٹے میں کتنے, دن میں کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ آپ کی کمیونیکیشن بھی ہے, یہ آپ کا
سارا فائنینشیل سسٹم بھی ہے پرسنل، بینک کاری ہر چیز آپ اس سے کرتے ہیں. آپ اپنا کاروبار اسی سے کنٹرول کرتے ہیں. اب ورک فرام ہوم جب ہو گیا تو آپ نوکری بھی اسی پہ کرتے ہیں. آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی یہی ہے. آپ کی اب آپ گھر بھی جو اسمارٹ گھر ہے اب گھر بھی اس سے کنٹرول کرتے ہیں. سیکورٹی بھی آپ کی یہی ہے. آپ کی پرسنل لائف بھی یہی ہے. آپ کی سوشل لائف بھی یہی ہے. آپ کی میڈیکل لائف بھی یہی ہے. یعنی یہ آج ہماری پوری زندگی اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ہم نے ڈال دی ہے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس نے ہماری زندگی ایک گریڈ 18 کے افسر کے حوالے کر دی. 240 ملین لوگ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی ہم نے اب ان کے حوالے کر دی. اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں. دنیا میں کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا. کوئی جمہوری ملک یہ اجازت نہیں دیتا. اب سوال تھا کل کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب اے آئی بھی آ رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی. یہ جو ہماری ڈیوائس ہے یہ اور اہمیت اختیار کر جائے گی. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ڈیٹا اس وقت سب سے کریٹیکل چیز ہے دنیا میں, اور میں حیران ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. پاکستان میں کوئی دنیا کی کمپنی آئی ٹی کا کاروبار نہیں کرے گی. یہ آپ لکھ لیں بات آج. جہاں ڈیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا آئی ٹی کا. بینکاری آپ کیسے کریں گے؟ کاروبار آپ کیسے کریں گے؟ آپ کا سارا ڈیٹا آج کسی اور کے پاس جائے گا. اس کو آپ نے حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو ایکسس کر کے جس طرح مرضی استعمال کرے. کوئی پروسیجر آپ نے نہیں رکھا کہ کوئی اسے پوچھ سکتا ہے تم کون ہو, کیوں کر رہے ہو. اس کی مرضی ہے. نیشنل سیکورٹی آ گئی ہے. میں اسی ملک میں گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ 99 کی بات ہے. جب ہم 2 سال تک رہا ہوئے تو پھر یہی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے ان کو رہا کیا گیا ہے. تو ہمیں ہر چیز میں نیشنل سیکورٹی نظر آتی ہے. بالکل نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے, لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے. یہ اختیارات کوئی کسی کو نہیں دیتا. اس لیے جب کوئی ملک یہ کام کرتا ہے, ریسٹرکشن لگاتا ہے, یہ ایکسس دیتا ہے ڈیٹا کی, تو بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم سیکورٹی کے معاملات اور پرائیویسی کا بیلنس کریٹ کریں گے. یہاں پر کوئی چیکس, کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, جو مرضی کریں. یہ آپ نے اجازت دے دی ہے. اور جو ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی پرائیویسی, کانفیڈینشیلٹی کی, ان کی زندگیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں. یہ آج ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں, کیونکہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے. یہ پارسا ترین حکومت بھی ہوتی, 2/3 والی حکومت بھی ہوتی, لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا, کہ ہوا ہے میں یہاں نیب کو بین کیا گیا تو وہ مارشل لا دور میں ہوئی تھی. اے این پی بن گئی, وہاں تک اے این پی زندہ ہے. سیاسی پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا 2002 میں, پارلیمنٹیرین بن گئی, یہاں تک زندہ ہے. حکومت بھی اس وقت کی, آج بھی حکومت میں ہے. سیاسی جماعتیں صرف پولنگ اسٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. اس سے باہر آپ جائیں گے, جمہوری قدروں سے, آئین سے باہر جائیں گے, یہ معاملہ نہیں چلتا. مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے. ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات آئین کی کر رہے ہیں. جو کچھ کرنا ہے آئین کے اندر رہیں, جمہوری قدروں کے اندر رہیں, پارلیمانی قدروں کے اندر رہیں, پھر ملک آگے چلتا ہے. بہت شکریہ.